یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل پر بہت ہی پیارا پروگرام اور بڑا ہی معلوماتی پروگرام قرآن پاک کے حوالے سے قرآنی صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کے تعارف کے اندر ہم کسی ایک خاص صورت کو ٹاپک بناتے ہیں، موضوع بناتے ہیں، اور اس صورت کے جو فضائل احادیث طیبہ میں ذکر کیے گئے ہیں اس کو سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر جو مضامین، جو اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم سننے کی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس پروگرام میں ہم ایک خاص ٹاپک پر، خاص صورت پر ہم گفتگو کریں گے، مگر آئیے سب سے پہلے ہم کسی ایک صورت کا تعارف جاننے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا، ہم عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری پکار کو ضرور سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر دوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی دنیا کی کسی کونے میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، فریاد کرے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فریاد کو نہ پہنچے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انعام و اکرام سے نوازا ہے، وہ طاقت و قوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آقا کو امتی کونے میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم بہت ہی پیارا پروگرام FGN چینل کے ناظرین کے لیے قرآنی صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم کسی ایک خاص صورت کو لے کر ڈسکس کریں گے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے، جس صورت کا ہم تعارف جانیں گے، اس کے فضائل کو سنیں گے، اور اس کے اندر جو مضامین، جو واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل جاننے کی کوشش کرے گا۔ اور آج کی ہماری جو صورت ہے سورہ آل عمران۔ تو آئیے ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یاد رہے ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ بتا چکے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی سمجھو علم ہونا یہ اچھی بات ہے کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے۔ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے نا، تو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صورت کہاں پر نازل ہوئی۔ آیا یہ مکے میں نازل ہوئی تو وہاں پر مکی لکھا ہوا ہوگا، مدینے میں نازل ہوئی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ مدنی لکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں، اور اس سورت کا جو نام ہے وہ آل عمران ہے۔
میرے محترم ایف جے این چینل کے ناظرین، سورت کا جو بھی نام ہوتا ہے اس کی نام رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ تسمیہ ہوتی ہے۔ تو اس سورت کا جو نام ہے وہ آل عمران، تو آل عمران اس سورت کا نام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آل کا ایک معنی ہوتا ہے آل و اولاد، آل کا معنی ہوتا ہے ایک آل و اولاد، اور عمران، حضرت عمران یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ ہیں۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہوئے وہ حضرت عمران ہوئے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی آل و اولاد کا بیان اس سورت کے اندر موجود ہے، یعنی حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترمہ حضرت بی بی حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا، یعنی عمران کی آل و اولاد کا بیان۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر بھی ہم سنیں گے۔ آئے پہلے ہم سورہ آل عمران کے کچھ فضائل جو احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں اس کو سن لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، آخری آیتیں پڑھیں، ثواب کیا مل رہا ہے؟ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ تو سمجھو فائدے سے کم نہیں ہے، بڑا اچھا فائدہ ہے۔ آخری آیتیں پڑھ لیں، پوری رات کی عبادت کا ثواب پائیں۔ یوں ہم ماشاءاللہ عز و جل سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، مختلف جو سورتیں مشہور ہیں جس کے احادیث طیبہ میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے، بیان ہوئے، ہم اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بناتے ہیں۔ بالکل ہونا بھی چاہیے، مگر قرآن یہ تو سارا کے سارا ہی نور ہے۔ قرآن کو تو آپ جہاں سے بھی پڑھیں وہ مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ تو ہم جہاں پر ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر ہم سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کریں، کیونکہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں جو ہیں اس کے پڑھنے کا ثواب حدیث پاک میں کیا بتایا گیا کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید حدیث پاک میں سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں ہم جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو وہیں اگر ہم سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کر لیں تو کیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ آل عمران کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، فرشتے دعا کریں، ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، برکت والی بات ہے۔ تو میرے ایف جے این چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہم جہاں پر دیگر سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہیں پر ہم سورہ آل عمران کی تلاوت کا بھی اپنا معمول بنائیں۔ آئیے ہم اب سورہ آل عمران کے جو مضامین ہیں، اس کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ آپ کی ولادت کا اس میں بیان ہوا ہے، آپ کی پرورش کا اس میں بیان ہوا ہے۔ جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتی تھی، محراب مریم، اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس کی جو برکتیں ہیں کہ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ خیر انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈیٹیل سے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اب اس کے ڈیٹیل کے ساتھ ہم مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اسی سورت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب تم فرما دو، اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب تم فرما دو
کی میری پیروی کریں، یعنی اپنے محبوب کی پیروی کریں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں رسول کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی سے اللہ والے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، ہمیں رسول سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی پہنچے ہوئے، ہم تو پہلے ہی سے اللہ سے پیار کرتے، محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب جن کا یہ گمان ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب ان سے کہہ دو، آپ فرما دیجئے کہ میری پیروی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہوگی، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ اور ہاں میرے ناظرین کرام، اللہ کی اطاعت یہ رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہاں رسول کی اطاعت ہی حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، جس نے رسول کا حکم مانا، پیروی کی، تحقیق کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے کہ صرف اللہ اللہ کہنے سے، اللہ اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بس عبادت کر لو، اللہ اللہ کر لو، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ لو تو اللہ ہمیں بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ آپ کو رسول کی بھی پیروی کرنی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، بلکہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرما دیا۔ آپ اذان دیکھ لے تو اذان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا ذکر کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے آپ نماز کے اندر دیکھ لیں، التحیات کے اندر ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، ٹھیک، اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کو کرنا پسند کرا۔ تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں رب کا ذکر ہو اور رب اپنے حبیب کا ذکر نہ فرمائے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ سے اگر ہم کنیکشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر آگے آپ چلتے ہیں تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مکمل طور پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت حنہ ہے، تو حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منت مانگتی ہے کہ اگر میرے بیٹا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ہوا یوں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، آپ نے منت تو مان لی کہ بیٹا ہوا تو میں بیت المقدس کے لیے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، مگر ہوا یوں کہ بیٹی ہوئی۔ اب جب بیٹی ہوئی تو حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر پہنچی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیت المقدس کے آپ متولی تھے، نگہبان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے وہ یہ عام لڑکوں کی طرح نہیں، یعنی کہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی عظمت ہے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی ہوتی گئی تو آپ کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک کمرہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے، جس کو محراب مریم کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کیا کرتی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب محراب مریم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں داخل ہوئے، یعنی محراب میں مریم میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر رزق کو پایا، پھلوں کو پایا۔ اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کے ساتھ حضرت مریم سے فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل بے موسم کے پھل، یعنی یوں سمجھ لیں ایپل کا موسم ہے مگر وہاں پر کیلے رکھے ہوئے یا کوئی اور پھل رکھے ہوئے، تو بے موسم کے پھل یہ کہاں سے؟ انا لکی ھذا،
تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. میرے FGN چینل کے ناظرین اب تھوڑا سنیے، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جو رب حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ رب مجھے اس عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو عمر تھی اس وقت 120 سال، ہاں 120 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کی جو بیوی تھی، آپ کی زوجہ وائف تھی، ان کی عمر تھی 98 سال، یعنی 98 ایئرس ایج تھی. یعنی کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اتنی عمر میں. تو جب یہ دیکھا کہ جو رب حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ رب کیا مجھے اس عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ آپ نے وہیں محراب مریم میں، جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتی تھی، وہیں پر آپ نے دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا نے اپنے رب کو وہیں محراب مریم سے پکارا. قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. خیر واقعہ کافی طویل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی، اور یہ بیٹا نبی ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. نام تک اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، ٹھیک، اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. آپ کے اس عمر کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اے میرے FGN چینل کے ناظرین، اس سے دو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ میرے FGN چینل کے ناظرین جن کی شادی ہو گئی ہے مگر کئی برسوں تک اولادیں نہیں ہوتی، وہ مایوس مت ہوئیے. وہ یہ نہ سوچئے کہ ہماری عمر تو 50 سے پلس کر گئی ہے، میری وائف کی عمر، زوجہ کی عمر، بیوی کی عمر وہ تو 40 سے پلس ہو گئی ہے، اب کیسے اولاد ہوگی، اب کیسے ہمارے یہاں پر بیٹا یا بیٹی ہوگی. نہ. خیر آپ علاج کا سلسلہ جاری رکھیے، جو حکمت آپ دوائی کرا رہے ہیں آپ بالکل کرائیں، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مت ہوئیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. آپ دیکھیے نا، قرآن واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال. جب اللہ تعالیٰ اتنی عمر میں اولاد دے سکتا ہے تو آپ کو نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اولاد کے لیے دعا مانگتے رہنی چاہیے. دوسری بات ہمیں یہاں پتہ چلی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں جو چیز اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے تو وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ قبولیت والی ہو جاتی ہے. تو دیکھیے نا آپ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پر، یعنی جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت کرتی تھی، وہاں پر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ اولاد سے نوازا، نبی سے نوازا، جس کا نام بھی یحییٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قرب میں، اللہ کے ولیوں کے قرب میں، جہاں اللہ کے ولی آرام فرمائے، اللہ کے نیک بندے آرام فرمائے، وہاں دعائیں مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا. تو جن کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے، جن کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے، جن کی یہ مینٹیلیٹی بنی ہوئی ہے کہ بھئی اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر مانگنا یہ سمجھو جائز نہیں ہے، تو ایسا نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ قرآن سے ہی میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے کہ دیکھیں حضرت زکریا نے محراب مریم کے پاس دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں پر آرام فرما ہوتے ہیں، جہاں ان کی مزار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے.
اسی طریقے سے اس صورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ترغیب اسی صورت کے اندر دلائی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی صورت کے اندر سورہ آل عمران کے ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر دو، اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو۔ ہاں، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے FGN چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو چیز پسند تھی، کسی کو شکر پسند تھی، وہ شکر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کسی کو گھوڑے پسند تھے تو وہ گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ حضور آپ شکر کی بوریاں خرید کر ہی کیوں صدقہ کرتے ہیں، اس کی قیمت ہی صدقہ کر دیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شکر پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان قرآن مجید میں ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ تو مجھے شکر پسند ہے، اس وجہ سے میں شکر کی بوریاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو گھوڑے پسند تھے تو وہ گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اے میرے FGN چینل کے ناظرین، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کا خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں تو صدقہ کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے FGN چینل پر کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل آج ہم نے اپنے اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کے تعارف کے اندر سورہ آل عمران کا تعارف سنا، اس کی کچھ فضیلت سنی، اور اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے وہ ہم نے مختصر طور پر سنے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم سورہ آل عمران، چونکہ ظاہر سے بات ہے کافی طویل ہے، کافی طویل صورت ہے، لمبی صورت ہے، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم جو بقیہ جو سورہ آل عمران کے اندر جو مضامین واقعات ذکر ہوئے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے میرے FGN چینل کے ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ نیکسٹ ٹائم آپ سے چینل پر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے